السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اسأل اللہ تعالی ان ينظر وجوہنا ووجوہکم بتعلم سنة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيُنَظِّرَ وُجُوهَنَا بِرُؤْيَتِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ۔ ہمارا یہ دورۃ الدعات کا مصطلح الحدیث اور جس میں ہم نخبۃ الفکر پڑھیں گے، اس میں پہلا درس ہے انشاءاللہ العزیز۔ جس درس میں ہم نخبۃ الفکر کا آغاز کرنے سے پہلے اس کتاب کے حوالے سے یا اس علم کے حوالے سے کچھ اس کے جو مقدمات ہیں ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ العزیز لیں گے۔ سب سے پہلے تو مصطلح الحدیث کی تعریف کیا ہے کہ علم باصول وقواعد یعرف به احوال السند والمتن من حیث القبول والرد۔ یہ وہ تعریف ہے جو علماء نے مصطلح الحدیث کی ہے کہ ایسے اصول و قواعد کا علم کہ جس سے قبول یا رد کرنے کے لحاظ سے سند اور متن کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں۔ مصطلح کا معنی کیا ہے؟ مصطلح کا معنی ہر وہ کلمہ، ہر وہ لفظ جس کا اس علم سے متعلقہ علماء کے ہاں متفقہ طور پر مخصوص معنی ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ علوم مختلف طرح کے ہیں، لغت کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اور ہر علم کے علماء جو ہیں ان کے ہاں چند مخصوص الفاظ ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے کسی خاص معنی کے لیے مقرر کیے ہوتے ہیں۔ تو اس مخصوص لفظ کو جس سے سننے کہنے والے کا خاص مراد ہو اس کو مصطلح کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہی علماء حدیث نے حدیث سے متعلقہ جو علوم ہیں ان کے مختلف الفاظ رکھے ہیں جن کو مصطلح کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ حدیث مرفوع ہے۔ اب مرفوع کا لفظی معنی لغت کے طور پر تو کسی چیز کا بلند ہونا، اونچا ہونا ہے، لیکن اصطلاحی طور پر ہم پڑھیں گے کہ اصطلاحی طور پر جو ہے مرفوع کا معنی کہ وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہو۔ یہ حدیث موقوف ہے۔ ہاں، موقوف کا لفظی معنی تو کس چیز کو روک دینا، لیکن یہاں پر اصطلاحی معنی کیا ہے کہ وہ بات یا وہ قول جو کسی صحابی پر رک جائے اور صحابی سے آگے نہ جائے، جس طرح ہم پڑھیں آگے چل کر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کہ ہر علم کی مصطلحات ہوتی ہیں، ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، ایسے ہی حدیث کی بھی مصطلحات ہیں جو علماء حدیث نے رکھی ہیں، انہی کو مصطلح الحدیث کا نام دیا جاتا ہے۔ اور حدیث کیا چیز ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا آپ کا قول، آپ کا فعل یا آپ کی تقریر۔ تقریر کے معنی کہ جس چیز پر آپ کسی چیز کو برقرار رکھتے ہیں یا جس بات پر کسی کو برقرار رکھتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے اور آپ اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس سے منع نہیں کرتے، اسے تقریر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو حدیث کا معنی کہ وہ چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہو، اگرچہ ہم پڑھیں گے آگے چل کر کہ اس میں مزید بھی حدیث کے اندر کیا کچھ آتا ہے، لیکن ہم صرف فی الحال مصطلح الحدیث کی تعریف کرتے ہوئے کہ مصطلح کا معنی مخصوص ایسا لفظ جو اس علم کے علماء نے کسی خاص معنی کے لیے رکھا ہو،
اس کو مصطلح کا نام دیا جاتا ہے، اور حدیث کے معنی کہ وہ چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، یا بلکہ بعض اوقات صحابہ تابعین کی طرف بھی منسوب کی جاتی ہو، تو یہ حدیث کا معنی ہے۔ اور اس کا معنی پھر علم حدیث کیا ہوا کہ علم حدیث وہ علم ہے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال معلوم کیے جاتے ہیں۔ اور اس علم کی دو بڑی قسمیں ہیں، علم الروایہ ہے اور علم الدرایہ ہے، کہ حدیث کے روایت کا علم ہے اور حدیث کو جو ہے اس کی معرفت حاصل کرنے کا علم ہے۔ علماء نے یہ دو جو قسمیں بیان کی ہیں، علم الحدیث کی، علم الروایہ کی۔ علم الروایہ میں کیا آتا ہے؟ حدیث کا روایت کرنا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ تابعین کے ان کے اقوال و افعال کو روایت کرنا، اور ان روایات کے الفاظ پر نظر رکھنا کہ جس کا تعلق حدیث کے متن سے ہے، عام طور پر کہ حدیث مرفوع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، یا حدیث موقوف ہے، صحابی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اور تو روایت کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر کس سے ہے؟ حدیث کے حفظ کرنے سے، اس کے روایت کرنے سے ہے۔ اور ممکن ہے کہ روایت کرنے والے کو اس حدیث کے معنی کا کچھ علم نہ ہو۔ اور دوسرا علم ہے علم الدرایہ، کہ حدیث کے علم کو معلوم کرنا کہ حدیث جو ہے، پہلی بات تو کہاں تک قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اور اس حدیث کے اندر اگر کمزوری ہے تو کہاں پر ہے، اس کے راویوں کے حالات کیا ہیں، اور اس حدیث سے ملنے والے فقہی اور شرعی احکامات کیا ہیں۔ تو یہ ہے علم الدرایہ، اور یہ دونوں ہی علم ایک طالب علم کے لیے ضروری ہیں، کہ حدیث کا اس کو روایت کے لحاظ سے بھی علم ہو کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یا صحابی کا قول ہے، یا تابعی کا قول ہے، اور اس کے الفاظ کو بھی صحیح جانتا ہو، اور دوسرا اس کے معنی کو، اس کے احکامات کو جاننے کے لیے اور حدیث کے مقبول یا مردود ہونے کے لحاظ سے بھی اس کو علم ہونا چاہیے۔ کیونکہ صرف روایت کا علم حفظ کر لی حدیث، لیکن اس حدیث کے معنی کا پتہ نہیں، تو یہ بھی کوئی ایسا علم نہیں کہ جو انسان کے لیے کارآمد ہو۔ ہمارے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص گزرا ہے کہ جس کو کتاب الفروع ہے حنبلی مسلک میں، تو کتاب کافی بڑی ہے، کئی جلدوں پر مشتمل ہے، تو کہتے ہیں اس کو زبانی یاد تھی ساری، لیکن اگر اس کو پوچھا جاتا کہ فلاں مسئلہ کیا ہے، تو اس کو کسی مسئلے کا کچھ علم نہ ہوتا۔ لیکن اگر اس کو پوچھا جائے کہ بھی فلاں باب کتاب کا سناؤ یا فلاں مسئلہ سنا دو، تو فوراً اپنی یادداشت سے سنا دیتا، اور اسی لیے اس کو حمار الفروع کہا جاتا تھا۔ فروع کتاب کا نام، کہ فروع یعنی وہ فروع کو اٹھانے والا گدھا، یعنی کہنے کا مقصد کہ بعض اوقات انسان کے پاس کسی چیز کو حفظ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، حفظ کر لیتا ہے، لیکن اس کو اگر اس کے معنی کا پتہ نہ ہو، اس سے ملنے والے احکامات کا علم نہ ہو، تو حقیقت میں یہ علم جو ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور اس کے مد مقابل ہم بعض دیکھتے ہیں فقہا کو کہ ان کے ہاں بے شمار حدیثیں ضعیف بلکہ بعض اوقات موضوع چلتی ہیں۔ موضوع حدیثوں کو انہوں نے اپنے مسائل کی بنیاد بنایا ہوتا ہے، دلیل بنایا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ علم الروایہ نہیں ہے حدیث کے، کہ جو اس کی یعنی کہ روایت کا جو اس کا معیار ہے، ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے دونوں ہی چیزیں ہونا ضروری ہیں، اور اسی لیے یہاں پر یہ بیان کرنا ضروری ہوگا کہ ہمارا یہ کورس جو ہم
شروع کیے ہوئے ہیں کہ جو دائی بننے کا کورس ہے تو اس میں اس مصطلح الحدیث کا کیا تعلق ہے، اس کی کیا مناسبت ہے۔ ہاں، شیخ مبشر صاحب آپ کو حدیث پڑھاتے ہیں، کوئی شک نہیں کہ دائی کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ ہم آگے چل کر تفسیر پڑھیں گے، تفسیر کی ضرورت ہے دائی کو، عقیدہ کی ضرورت ہے، فقہی احکامات کی ضرورت ہے، لیکن مصطلح الحدیث اس کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت میں یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ دی جائے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ واقعی ہمیں اپنے اس کورس میں اس علم حدیث کی کس قدر اشد ترین ضرورت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ داعی اللہ جو ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ مبلغ عن اللہ و عن رسول ہے، کہ داعی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات لوگوں کو سناتا پہنچاتا ہے، اور جس کے لیے ضروری ہے کہ جس بات کو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف منسوب کرے تو ایسی بات منسوب کرے جو واقعی آپ سے ثابت ہو، اس کو یقین ہو کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ غلط بات کہہ کر ان لوگوں کے زمرے میں آ جائے جن کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور دین میں کسی طرح کی بھی بات کرنا حقیقت میں اللہ پر جھوٹ ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ کا فرمان وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو کہ جس کا تم کو علم نہیں، یعنی آدمی بے بنیاد بات کرتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں تک یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے، تو کوئی شک نہیں کہ یہ چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیحین کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ کہتا ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ان آیتوں سے اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت کا کام کس قدر محتاط ہو کے کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی دین کے نام سے کوئی ایسی بات نہ کہہ بیٹھے کہ جو اللہ اس کے رسول کی بات نہ ہو، اور اگرچہ عام باتوں کے اندر جھوٹ بھی بہت بڑا ہے اور بہت گھنونا ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے اتنے غلط اثرات نہیں ہوتے جتنے غلط اثرات اس جھوٹ کے ہوتے ہیں جو دین کے نام سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور دین کے نام سے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ جھوٹ جو ہے اس کے بڑے دور رس اثرات ہوتے ہیں کہ لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے ہیں، عبادات ان کی غلط ہو جاتی ہیں، اور جس کی بنیاد پر ان کی ہمیشہ کی آخرت برباد ہوتی ہے۔ اور بات صرف یہاں پر صرف جھوٹ گھڑنے والے کی نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح مسلم میں اس کے مقدمہ میں اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ جو حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنی سندوں سے روایت کی ہے، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، جو شخص مجھ سے یا میرے بارے میں کوئی ایسی حدیث روایت کرتا ہے کہ جو دیکھنے میں جھوٹ نظر آتی ہے، فہو احد الکاذبین، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ایک جھوٹا وہ ہے کہ جو اس حدیث کو گھڑنے بنانے والا ہے، اور دوسرا جھوٹا یہ ہے کہ جو اس حدیث کو آگے روایت کر رہا ہے۔
اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ ضروری کہ آدمی کو اپنی طرف سے جھوٹ گھڑے، تبھی ہی اس وعید میں آئے گا جو آپ نے فرمائی ہے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، بلکہ بعض اوقات جھوٹی حدیث، جھوٹی روایت کو آگے پھیلانا، آگے روایت کرنا، آگے لوگوں کو بیان کرنا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اور اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی شرح میں، یحرم روایت الحدیث الموضوع على من عرف كونه موضوعا او غلب على ظنه وضعه، کہ ایسی حدیث جو من گھڑت ہو، موضوع ہو، جس کو پتا ہو کہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، یا اس کے یعنی کہ غالب ظن، اس کا غالب گمان یہی ہو کہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس کے اوپر حرام ہے کہ ایسی حدیث کو روایت کرے۔ فمن روى حدیثا علم او ظن وضعه ولم يبين حال روایته وضعه فهو داخل في هذا الوعید۔ فرماتے امام نووی کہ جو ایسی حدیث روایت کرتا ہے جو موضوع ہو، من گھڑت ہو، اور اس کو بیان بھی نہیں کرتا کہ جھوٹی ہے۔ بعض اوقات ہم کوئی حدیث بیان کرتے ہیں اور ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث اس طرح سے روایت کی جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، لیکن جو جھوٹی حدیث لوگوں کو بیان کرتا ہے، سناتا ہے اور بتاتا بھی نہیں کہ جھوٹ ہے، تو امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس وعید میں شامل ہے، مندرج فی جملۃ الکاذبین، وہ ان جھوٹوں میں شامل ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ویدل علیہ ایضا الحدیث السابق کہ من کذب فهو احد الکاذبین، تو جو حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں خصوصاً سوشل میڈیا کے دور میں کہ بعض مبلغین، بعض جو دین کی دعوت کا جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں، ان کی باتیں اگر کوئی اہل علم سنتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی باتوں میں کس قدر جھوٹ ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات صحیح بخاری کی حدیث میں روایت کریں گے تو ان بیچاروں کو اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر کوئی جھوٹ نہ ملا لیں گے۔ اگرچہ اکثر و بیشتر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو حدیثیں روایت کر رہے ہوتے ہیں، ساری جھوٹی ہوتی ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے الموضوعات ابن الجوزی کے اپنے پاس رکھی ہے کہ جہاں سے وہ پڑھ کے آتے ہیں۔ ابن الجوزی کی کتاب ہے الموضوعات کے نام سے، کہ جس میں انہوں نے من گھڑت حدیثوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ تو لگتا ہے کہ ایسے گمراہ کو لوگوں نے اپنے پاس وہ کتاب رکھی ہے، اسی کا مطالعہ کر کے لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایک داعی کے لیے بہت اشد ضرورت ہے کہ وہ اپنی دعوت میں قرآن پر اور صحیح حدیث پر اس کا اعتماد ہو، اور صحیح حدیث پر اعتماد اسی وقت ہوگا جب اس کو صحیح اور ضعیف کی تمیز ہوگی، اس کو پتہ ہو کہ حدیث کا درجہ کیا ہے اور اس کو روایت کرنا جائز ہے یا نہیں جائز۔ اس لیے قدیم زمانہ سے لے کر محدثین جو ہیں وہ ان کی کوشش رہی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں احادیث کی صحت کو اور ضعف کو پرکھنے کی، اور پھر اس کے لیے انہوں نے اصول و ضوابط اس کے مقرر کیے ہیں کہ تاکہ صحیح کو ضعیف سے الگ کیا جائے اور موضوع کی پہچان ہو جائے، اور لوگوں تک صرف وہی بات پہنچے جو اللہ کا سچا اور صحیح دین ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و سنت میں، قرآن میں اور صحیح احادیث میں اس قدر لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے کفایت ہے، اس کے ساتھ کسی من گھڑت چیز کی، کسی جھوٹی حدیثوں کی، کسی اس طرح کی حکایتوں کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کے بعد لوگوں نے اپنی پوری دعوت ہی من گھڑت حدیثیں اور جھوٹی حکایتوں کو بنا رکھا ہے۔ اور ان چیزوں سے ہمیں مزید پتہ چلتا ہے کہ علم مصطلح الحدیث کی اہمیت کیا ہے۔ اسی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ہمارے شیخ
علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نخبۃ الفکر کی شرح میں کہ کتاب و سنت ہی وہ اصل ہیں کہ جس پر ایک انسان اپنا عقیدہ کی بنیاد رکھتا ہے اور اسی پر اس کی عبادت کا دار و مدار ہے. لہذا اس بنیاد کی تحقیق کرنا اور جس بات کی اللہ اور رسول علیہ السلام کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کی تاکید کرنا ضروری ہے. یعنی جب بنیاد قرآن و سنت ہے تو پھر قرآن و سنت سے ہم جو اخذ کر رہے ہیں اس کی تاکید کرنا، اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے. اب قرآن کی حد تک جہاں تک بات ہے تو فرماتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کی حد تک تو ہمیں آسانی ہے کہ قرآن سے اگر ہم کسی آیت تلاوت کرتے ہیں، کسی آیت سے استدلال کرتے ہیں تو اس آیت کے بارے میں ہو، اس کی صحت کے بارے میں ہو، اس کے ثبوت کے بارے میں ہم کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں صرف ہمیں ایک چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ کیا آیت واقعی ہی اس مسئلے پر دلیل بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ یعنی اس مسئلے کے لیے اس آیت سے استدلال لینا صحیح ہے یا نہیں ہے. باقی جہاں تک اس آیت کا ثبوت ہے اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر ہی امت میں اس انداز سے چلایا ہے، اس تواتر کے ساتھ اور اس کثرت کے ساتھ کہ جس میں ہمیں ایک مسلمان کو ضرورت نہیں کہ قرآن کے کسی ایک حرف کے بارے میں بھی شک کرے کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، سنت کا تعلق ہے، تو ماتے ہیں شیخ صاحب کہ یہاں پر ہمیں دو چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، واقعی اس کی نسبت آپ کی طرف صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اگر صحیح ہے تو اس پر اعتماد کیا جائے، اور اگر آپ کی طرف اس کی نسبت ہی صحیح نہیں تو وہیں پر ہماری بات ختم ہو جائے گی اور اس حدیث کو وہیں پر چھوڑ دیں گے. ہاں، حدیث کی نسبت صحیح ثابت ہوگی آپ سے تو پھر ہم اگلا کام کریں گے تو اس حدیث سے استدلال لیں گے کسی مسئلے پر اور دیکھیں گے کہ واقعی اس مسئلے پر یہ حدیث دلیل بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو یہ فرق ہے قرآن اور حدیث کے اندر. تو اس سے ہمیں علم مصطلح کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ اس علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہوئی بات کی تحقیق کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مصطلح کا یہ علم حاصل کرنا، مصطلح الحدیث کا یہ علم حاصل کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اسی بارے میں علامہ ابن القیم فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانَتْ دِرَاسَةُ مُصْطَلَحُ عِلْمِ الْحَدِيثِ فَرْضُ کفایہ. فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مصطلح الحدیث کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. اور فرض کفایہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کچھ مسلمان اس فریضے کو ادا کر لیتے ہیں تو باقیوں سے وہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی اس فریضے پر عمل نہیں کرتا، اس کو حاصل نہیں کرتا، اس فریضے کو ادا نہیں کرتا تو سبھی کے سبھی مسلمان گناہگار ہوتے ہیں. تو اس کا معنی کہ یہ فرض ہے، اگرچہ فرض کفایہ کی کیفیت میں ہے لیکن فرض ہے کہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں کہ جو حدیث کا علم رکھتے ہوں. اور فرض کفایہ بھی ہم کہیں گے ان لوگوں کے حوالے سے ہے جو عوام الناس ہیں، لیکن ایک دائی کے حوالے سے ہم کہیں گے کہ اس کی اہمیت فرض کفایہ سے بڑھ کر ہے. اگر کوئی فرض عین کہے تو بعید نہ ہوگا، اگرچہ ہر دائی کے لیے ہر بات کہتے ہوئے اس کے لیے ممکن نہیں کہ اس کی تاکید کرے، اس کی صحت معلوم کرے. صحت معلوم کرنے کا معنی اس کی پوری اسانید کو دیکھے کہ کہاں تک صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ محدثین کے، علماء اسلام کے اس حدیث کے بارے میں جو جاری کیے ہوئے احکامات ہیں ان پر اکتفا کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بغیر دیکھے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے،
قابل احتجاج ہے یا نہیں ہے، اس کو ایسے ہی لوگوں کو بیان کر دے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اگر خود تحقیق کر سکتا ہے تو خود چاہیے، جو کہ اصل علم کا انداز ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر ایک اور حقیقت جو بیان کرنا ضروری ہے علم حدیث کے بارے میں، وہ یہ بھی ہے کہ اس میں ہمارا بلکہ بہت بڑے بڑے علماء کا دار و مدار جو ہے وہ تقلید پر ہوتا ہے۔ تقلید کے معنی کہ دوسرے علماء کے کسی حدیث کے بارے میں جاری کیے ہوئے جو احکامات ہیں، ہم انہی علماء کے احکامات کو لیتے ہیں اور انہی پر اکتفا کر جاتے ہیں۔ یعنی فرض کریں کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کے بارے میں حکم دیتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح۔ میں جب پڑھتا ہوں کہ علامہ ابن حجر نے اس حدیث کو صحیح قرار دے دیا ہے، تو پھر میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اس حدیث کو صحیح سمجھتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہوں اور آگے لوگوں کو بھی سناتا ہوں۔ یہ صرف نہ کہ عوام الناس کا بلکہ حتیٰ کہ علماء کی بھی یہ مجبوری ہے۔ یہ نہیں کہ ان کی کوئی لاپرواہی ہے، بلکہ ایک مجبوری ہے، کیونکہ حدیث ایک سمندر ہے اور بہت بڑا سمندر ہے، بہت گہرا سمندر ہے۔ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ ہر حدیث کو اس کی جا کر تحقیق کرے، اس کی اسانید کو دیکھے، اس کے طرق جمع کرے اور اس کی علتوں کو دیکھے کہ کہاں کہاں اس حدیث کے اندر کوئی کمزوری ہے، اور پھر آخر میں اس کا نتیجہ نکالے کہ حدیث کا درجہ کیا ہے، اور پھر جا کر لوگوں کو بتائے۔ خصوصاً دعوت کے میدان میں کام کرنے والے کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ علماء کے جو صادر شدہ احکامات ہیں، اور علماء سے بھی ہم ان علماء مراد لیتے ہیں، ان علماء کو مراد دیتے ہیں کہ جو واقعی حدیث کے علم کے باعتماد علماء سمجھے جاتے ہیں، جن پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو ان علماء کے جو جاری کردہ احکامات ہیں ان کو لے اور ان کو لے کر اتفاق کر لے۔ اور یہاں پر ایک اور تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ بھی کہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہر علم کے خاص علماء ہوتے ہیں، اور وہی ہیں جو اس علم کو بہتر طور پر جانتے ہیں، اور ہمیں اگر اس علم سے متعلقہ کوئی چیز ہوتی ہے، ہمیں لینا ہوتی ہے، حاصل کرنا ہوتی ہے، تو انہیں علماء سے رجوع کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر حدیث سے متعلقہ کوئی چیز ہے تو اس کا علم ہمیں محدثین سے ہی لینا چاہیے، کیونکہ آج کے اس دور میں ایک قباحت جو پائی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بعض وہ لوگ جن کا حدیث کے علم سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، ممکن ہے کہ فقہی مسائل میں کسی اور چیز میں ان کی اچھی تحقیق ہوگی، ریسرچ ہوگی، لیکن بعض اوقات وہ بھی اٹھ کر حدیثوں پر حکم جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو ایسے لوگوں کو حق نہیں ہے کہ حدیث کے بارے میں حکم جاری کریں جو کہ ان کے علم سے باہر ہے، اور نہ ہی لوگوں کے لیے جائز ہے کہ ایسے علماء کی باتوں پر کہ جو حدیث کا علم نہیں رکھتے، ان کی حدیث کے بارے میں جو دیے احکامات ہیں ان پر اعتماد کریں۔ یعنی مثلا شعبان میں جو شب برات کے نام سے ہمارے رات منائی جاتی ہے، میں پڑھ رہا تھا ہمارے پاکستان کے ایک یعنی فقیہ ہیں، فقہ کے بارے میں، فقہ کے حوالے سے ان کی اچھی ایک تحقیق ہے، تو اس رات کے بارے میں وہ کہہ رہے کہ اس بارے میں حدیثیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور حدیثیں سبھی مل کر جو ہیں وہ قابل احتجاج ہیں، دائرے احتجاج میں آ جاتی ہیں، اس طرح ہو جاتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ حالانکہ محدثین اور علماء حدیث نے ان حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ اکثر حدیثیں جو ہے موضوع ہیں۔ اب یہ شخص جو کہ جس کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے، وہ بیٹھ کر حدیثوں کے حکم جاری کر رہا ہے، تو پہلی بات تو اس کو حق نہیں ہے کہ ایسی باتوں میں دخل اندازی کرے جو کہ اس کا میدان نہیں ہے، اور نہ ہی لوگوں کے لیے جائز ہے کہ ایسے شخص کی بات کو قبول کریں۔ جس طرح ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں، دنیاوی حوالے سے اگر آپ کو میڈیکل میں کوئی مشورہ چاہیے ہو
تو آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، کسی انجینئر سے مشورہ نہیں کریں گے. اگرچہ انجینئر بھی اپنی جگہ پر اس کے پاس ایک علم ہے، اس کی ریسرچ ہے، اس کی ایک تعلیم ہے، ڈگری ہے اس کے پاس بھی، لیکن اس کا ایک الگ فیلڈ ہے، اس کا الگ میدان ہے. تو جس طرح ہم دنیاوی طور پر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں دین کے حوالے سے بھی یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو خیر بات کر رہے تھے کہ علم مصطلح کی جو ہمیں ضرورت ہے، تو فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ علم مصطلح جو ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. امت کے اندر ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو واقعی اس کا علم رکھتے ہوں اور حدیثوں کی صحیح اور ضعیف کی پہچان کر سکتے ہوں، تاکہ امت کی ان چیزوں میں رہنمائی کر سکیں. اور پھر مزید یہ بھی فرماتے ہیں فَنَحْنُ إِذَا دَرَسْنَا نَكُونُ قَدْ قُمْنَا بِفَرْضٍ مِّنَ الْفُرُوضِ نُصَابُ عَلَيْهِ ثَوَابَ الْفَرْضِ. فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ علم سیکھتے ہیں، اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ علم مصطلح الحدیث کا یہ علم سیکھتے ہیں تو ہم ایک فرض ادا کر رہے ہیں جس فریضے کی ادائیگی پر اللہ سے ہم کو اجر مل رہا ہے. اسے نہ سمجھیں کہ ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کا کوئی اجر بھی ملے گا، کوئی دینی طور پر بھی فائدہ ہے. ہاں، دینی طور پر بہت بڑا فائدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی دفاع کرنا، ان کی حفاظت کرنا، اس کا طریقہ یہی ہے. اور خصوصاً آج کے ان گمراہیوں کے دور میں اس لیے کوئی شک نہیں کہ بہت بڑے اجر کا کام ہے، بہت بڑی فضیلت کا کام ہے کہ آدمی اس طرح کے علوم کو حاصل کرے کہ جس سے خود بھی وہ صحیح باتوں کو حاصل کر سکے اور لوگوں تک بھی صحیح علم پہنچا سکے. تو یہ تھا کچھ اس علم المصطلح کے حوالے سے. اس کے بعد تھوڑے اور مقدمات ہیں اس موضوع پر. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ سنت کی تدوین کے حوالے سے، حدیث کی تدوین کے حوالے سے، کیونکہ ہم جس علم کو پڑھنے جا رہے ہیں اس علم کا تعلق حدیث سے ہے، تو اس حدیث کی تدوین کا ان کے کیا سلسلہ رہا. اس حوالے سے یہ ہے کہ ابتدائی طور پر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے سے لوگوں کو منع کر رکھا تھا. جس طرح کہ آپ فرماتے ہیں لا تکتبوا عنی شیئا غیر القرآن ومن کتب عنی شیئا غیر القرآن فلیمحو. صحیح مسلم میں ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ مجھ سے کہ قرآن کے سوا کوئی چیز نہ لکھو، اور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز لکھی ہو اس کو مٹا دے. لیکن اور یہ آپ نے کیوں حکم دیا تھا؟ کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور ابھی تک قرآن کسی ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں تھا، بلکہ کسی ہڈی پر لکھا ہے، کسی چمڑے پر لکھا ہے، کسی تختی پر لکھا ہے، اور اکثر لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا. اور ادھر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی جاری ہو رہے تھے. اگرچہ آپ کے فرمان بھی وہی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن قرآن اور آپ کے فرمان میں فرق ہے. تو آپ نے اس ڈر سے کہ کہیں لوگ قرآن اور حدیث کو دونوں کو مخلوط نہ کر دیں، دونوں کو خلط ملط نہ کر دیں، اس خطرے کے پیش نظر آپ نے لوگوں کو حدیث سے لکھنے سے منع کر دیا تھا. لیکن منع کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں پر ضرورت تھی آپ نے حدیث لکھنے کی اجازت بھی دی ہے. چنانچہ اسی سلسلے میں ایک یمن کا باشندہ آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کا خطبہ سنا تو اس کو اچھا لگا، چاہا اس نے کہ اس کے پاس محفوظ ہو، تو اس نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ خطبہ لکھ کر دے دیا جائے. تو آپ فرماتے ہیں اکتبوا لابی شاہ، اس کا نام ابو شاہ تھا. تو آپ نے لکھنے والے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے لیے ابو شاہ کے لکھ کر دے دو. اور اسی طرح بعض صحابہ جو ہیں وہ اپنے طور پر لکھتے بھی تھے، جس طرح کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والا ہے، حدیث کا علم رکھنے والا کوئی دوسرا نہ تھا سوائے عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے، کہ کہتے ہیں کہ وہ حدیثوں کو لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. یعنی ابو ہریرہ زبانی ہی یاد کر لیتے تھے
اور عبداللہ ابن عمرو بن عاص جو ہے وہ لکھا بھی کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں تو یہ ایسا سلسلہ رہا، لیکن آپ کے دنیا سے جانے کے بعد پھر حدیث کو لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو صحابہ کے دور میں ہی فردی طور پر انفرادی طور پر یہ چیز ہوتی رہی کہ صحابہ اکا دکا نے اپنے اپنے طور پر حدیثوں کو جمع کیا، لکھا، حتیٰ کہ پہلی صدی کے آخر میں جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ خلیفہ بنتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ اب عربوں کے ساتھ بہت سے لوگ وہ بھی شامل ہو چکے ہیں جو غیر عرب ہیں، اور عرب جو ہیں معروف تھے اس بات پر کہ ان کے حافظے کی اس کی یادداشت کی قوت اور یہ تیزی اس چیز میں معروف تھے، لیکن غیر عربوں سے ان کے مخلوط ہونے اور بلکہ رشتے ناطے ہونے اور ان چیزوں کی وجہ سے ان کی یہ امتیازی حیثیت جو ہے اس میں کمزوری آ رہی تھی۔ تو چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ اپنے حفظ پر اعتماد کیے رکھیں اور اس کے نتیجے میں کچھ حدیثیں جو ہیں ضائع ہو جائیں۔ تو انہوں نے اس وقت کے محدثین کا امام محمد بن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ جو 125 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، ان کو حکم دیا کہ وہ حدیثوں کو جمع کریں۔ تو چنانچہ سب سے پہلے حدیث کو باقاعدہ طور پر اور سرکاری آرڈر کے ساتھ جو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا وہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں، اور پھر اس کے بعد سے حدیثیں لکھنے کا کام چلتا رہا اور پھر آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ پھر مصنفات اور کتابیں یہ ساری چیزیں وجود میں آتی رہیں، حتیٰ کہ دوسری صدی ہجری کے درمیان تک یعنی 150 ہجری کے آس پاس اس دور میں بہت سی حدیثیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی تھیں، بلکہ حدیث کی بعد کتابیں بھی منظر عام پر آ چکی تھیں، جس طرح کہ موطا ابن ابی ذئب ہے، موطا امام مالک ہے، اور اس طرح کی کئی اور کتابیں کہ جو ابتدائی طور پر حدیث کے علم میں جن کو لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر تیسری صدی ہجری میں تو خاص طور پر حدیث کا علم جو ہے اس پر لوگوں کی بہت زیادہ توجہ ہوئی، اور لوگ شوق سے یعنی کہ جوک در جوک جو ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرتے۔ تو چنانچہ تیسری صدی ہجری کا زمانہ جو ہے وہ حقیقت میں علم حدیث کا زمانہ ہے، حدیثوں کی روایت، حدیثوں کو جمع کرنا، اس کے کتابیں اس کے لیے لکھی جانا، اور ہم دیکھتے ہیں کتب ستہ جو ہیں صحیحین اور چاروں سنن جو ہیں وہ اسی تیسری صدی ہجری کی ساری لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بڑے بڑے حدیث کے جو ہے انسائکلوپیڈیا موسوعات جس طرح کہ مسند امام احمد ہے، اس طرح کی کتابیں، اور حتیٰ کہ چوتھی صدی ہجری کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، جس طرح کہ مستدرک حاکم ہے اور سنن دارقطنی ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ ہے حدیث کے بارے میں تھوڑا سا تدوین کا اس کے بارے میں۔ تو حدیث کے اس تدوین کے ساتھ ساتھ ہی جس چیز کی ضرورت پڑی وہ مصطلح الحدیث کی ضرورت پڑی، اور مصطلح الحدیث جو ہے یہ بھی مختلف مراحل سے گزر تک ہم سے پہنچا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سورۃ حجرات میں اللہ نے یہ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کے آتا ہے تو اس کی خبر کی بات چیت کی چھان بین کر لو۔ یہ آیت بنیاد ہے علم مصطلح الحدیث کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایسے شخص کی خبر کی تاکید کرنے کا حکم دیا کہ جس پر اعتماد نہ ہو، جھوٹا آدمی ہو، بے دین ہو یا کوئی بھی ایسی وجہ ہو۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دور میں حدیث کا علم کو اس پر تاکید اور تحقیق کا سلسلہ چلتا رہا۔ اسی ضمن میں مشہور واقعہ ہے کہ جب عمر فاروق کے دور میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں ان سے
ان کے گھر میں اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، تو 3 بار سلام کہا انہوں نے، اور عمر بن خطاب جو ہے اپنے باتوں میں مصروف تھے، اپنے کام میں مصروف تھے، تو 3 بار سلام کہہ کے چل دیے۔ تو عمر فاروق نے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ تو جب ان کا خادم ان کو بلانے گیا تو دیکھا کہ وہ جا رہے تھے۔ تو عمر فاروق نے پوچھا ان سے بلا کر کہ آپ کیوں جا رہے تھے؟ تو انہوں نے آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دی کہ آپ کا فرمان ہے الاستئذان ثلاثا ان اذن لك والا فرجع، کہ 3 بار اجازت لو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر لوٹ جاؤ۔ تو میں نے 3 بار سلام کہہ کر اجازت مانگی، آپ نے اجازت نہیں دی، میں لوٹ گیا۔ اب جب ابو موسیٰ اشعری نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی تو عمر فاروق فوراً ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ابھی اس بات پر گواہ لاؤ کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِلَّا أَوْجَعْتُ ظَهْرَكَ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں تمہاری پٹائی کرتا ہوں۔ تو ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں آتا ہے کہ بھاگے بھاگے مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پر کچھ صحابہ موجود تھے، ان سے کہتے ہیں کہ کس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے تاکہ میرے ساتھ آ کے گواہی دے۔ تو ایک صحابی اٹھتے ہیں اور آ کے گواہی دیتے ہیں کہ واقعی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ تو تب ان کی جان چھوٹتی ہے، جس سے معلوم کیا ہوا کہ صحابہ اکرام کس قدر محتاط تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کی جائے کہ جو آپ کی نہ ہو۔ حالانکہ ابو موسیٰ الاشعری کو عام آدمی نہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، لیکن عمر فاروق نے یہ امت کے لیے حقیقت میں ایک درس چھوڑا کہ تاکہ اگرچہ آدمی بااعتماد بھی ہے تب بھی مزید اس کی بات کی تاکید کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب ہو رہی ہے۔ اور یہی صحابہ کرام کا انداز تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہے اور کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار کہہ رہا ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ تو آدمی بڑا ناراض ہوا کہ میں آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، قال رسول اللہ کہہ رہا ہوں، اور آپ ہیں کہ آپ توجہ نہیں دے رہے۔ تو ابن عباس مانتے ہیں کہ کبھی وہ وقت تھا کہ جب ہمیں کوئی کہتا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم فوراً اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے کہ اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب لوگ ہر طرح کی باتیں اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیں، تو اب جو ہے ہم انہی کی بات پر توجہ دیتے ہیں جن پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کے دور میں بھی حدیث کے بارے میں تحقیق اور حدیث کے راویوں کے بارے میں ان پر نظر رکھنا یہ کام شروع ہو چکا تھا، اور خصوصاً تابعین کے دور میں تو اور یہ کام آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم پہل اور ہم سے مراد چاہے وہ خود ہوں یا ان کے اساتذہ ہوں، ان کے شیوخ ہوں، کہ ہم اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو منسوب کرتا تو نہیں پوچھا کرتے تھے کہ کہاں سے آئی، فوراً اس کو لے لیتے تھے۔ فلما وقعت الفتنہ، لیکن جب جو ہے بدعات شروع ہو گئی، فتنے پیدا ہوئے، تو پھر ہم نے کیا کہا، اگر کوئی حدیث بیان کرتا تو ہم اس کو کہتے سموا لنا رجالکم، ہمیں اس حدیث کے راوی بتاؤ کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں۔ تو چنانچہ فرماتے ہیں ابن سیرین، اگر تو وہ بیان کرنے والا بتاتا، ایسے راویوں کے بارے میں بتاتا کہ جو راوی قابل اعتماد ہوتے، اہل سنت میں سے تھے، تو ہم ان کی حدیث کو لے لیتے، اور اگر پتہ چلتا کہ اس میں کوئی بدتی لوگ ہیں، کوئی رافضی خارجی اس طرح کے لوگ ہیں، تو ہم ان کی حدیث کو رد کر دیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تابعین کے دور میں مزید بھی اس علم کی یعنی کہ اس کی تاکید آگے، اس کی اہمیت بڑھتی ہے اور لوگ اس پر اہتمام کرتے ہیں، اور اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے قاعدے کلیہ بھی کچھ سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ چنانچہ اب سب سے پہلے یہ علم کس نے لکھا؟ حقیقت میں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام کی باتیں تھیں، ان کے اقوال تھے،
تابعین کی باتیں اقوال بھی تھے، جس طرح کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے الاسناد من الدین، کہ اسناد جو ہے سند دین کا حصہ ہے، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ اگر اسناد نہ ہوتی تو جو چاہتا جو مرضی کہہ دیتا. اور اس لیے اسناد حقیقت میں سند جو ہے، اسناد جو ہے وہ اس امت کی خصوصیت ہے. سابقہ امتوں میں، یہودیت میں، عیسائیت میں ایسی کسی چیز کا نام و نشان نہیں ہے. تو ان کے ہاں تورات انجیل جو روایت کی جاتی ہے، اور تو اور چھوڑیے تورات انجیل ہی کی کوئی سند ہو، لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نہیں بلکہ حتیٰ کہ صحابہ اکرام، حتیٰ کہ تابعین، حتیٰ کہ عامہ اکرام کے اقوال کو بھی پوری سند کے ساتھ روایت کیا جاتا ہے. تو یہ ہے وہ اس امت کی خصوصیت کہ جس پر اس امت کو فخر ہونا چاہیے، اور اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہونا چاہیے کہ اللہ نے کس طرح سے اس دین کو محفوظ رکھا. اور حقیقت میں یہ اسناد کا سلسلہ جو ہے، ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا حصہ ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس ذکر کو، قرآن کو نازل کرنے والے، وحی کو نازل کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اسی حفاظت کا یہ ایک مظہر ہے کہ اللہ نے اس طرح کے جلیل قدر علماء پیدا کیے کہ جنہوں نے حدیث کی حفاظت کی. تو چنانچہ مصطلح الحدیث کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی کہ کہاں سے شروع ہوا، اس کے آغاز کیسے ہوا. اس کا آغاز اس طرح سے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ تابعین کے مختلف اقوال، مختلف ان کی باتیں کہ جس میں اس کے متعلق کچھ قاعدے کلیہ ذکر ہوتے رہے، اور کچھ باتیں بھی تحریری طور پر بھی لکھی جاتی رہیں، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو 205 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ سب سے پہلی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس علم کو لکھا، لیکن انہوں نے بھی مستقل کتاب نہیں لکھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں ہیں، ایک کتاب الرسالہ ہے اور دوسری الام ہے. الرسالہ جو ہے وہ اصل تو انہوں نے جو فقہ کے اصول ہیں ان چیزوں پر اس کو مرتب کیا ہے، لیکن چونکہ علم حدیث جو ہے اس کا بھی اصول فقہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور کافی چیزیں جو ہیں مشترک ہیں، تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب الرسالہ میں علم الحدیث یا مصطلح الحدیث کے حوالے سے کافی چیزوں کا بیان ہوا. اور پھر اس کے بعد محدثین کی کتابوں کے اندر بھی، یعنی جس طرح کے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو سوالات ہیں، ان کی کتاب العلل ہے کہ جس میں ان کے شاگردوں کے سوالات ہیں، اس میں مختلف طرح کے قاعدے کلیہ ذکر ہوتے ہیں. امام علی بن المدینی اور یحییٰ بن معین، ان کے یحییٰ بن معین کے بھی سوالات ہیں، وہاں پر بھی ایسے قاعدے کلیوں کو کافی ذکر آتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 3 تاریخیں ہیں، تواریخ ہیں، تاریخ الصغیر والاوسط والکبیر، جس میں اگرچہ حدیث کے روات کا، راویوں کا ذکر ہے، لیکن ساتھ ساتھ یعنی کہ جرح تعدیل کے ہی اور اس سے اپنے علوم الحدیث کے جو قاعدے کلیے ہیں ان کا بھی ذکر آتا ہے. امام مسلم کی صحیح کا مقدمہ ہے کہ جس میں انہوں نے بعض ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب الجامع جو ہے اس کے آخر میں کتاب العلل ہے کہ جس میں انہوں نے اس موضوع سے متعلقہ بات چیت کی ہے. اور اس طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ سارے وہ علماء ہیں جو 30ویں صدی ہجری کے علماء ہیں. امام شافعی 205 کے ہیں، امام احمد 241 کے ہیں، امام یحییٰ بن معین 233 کے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256، اور امام مسلم 261، اور امام ترمذی 279، اور اس طرح سے کر کے تو یہ 30ویں صدی ہجری میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم جو ہے کتابوں میں آ چکا تھا، لیکن باقاعدہ طور پر مستقل اس کی تصنیف جو ہے وہ کب سامنے آئی، اس کے بارے میں عموماً محدثین کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے مستقل طور پر الگ سے علم الحدیث پر جو کتاب لکھی ہے مصطلح الحدیث میں، وہ امام یا قاضی ابو محمد الرام ہرمزی ہیں. القاضی ابو محمد الرام ہرمزی جو 360 ہجری میں فوت ہوتے ہیں،
ان کی کتاب ہے المحدث الفاصل. تو جنہوں نے اس اپنی کتاب میں کافی اس علم سے متعلقہ چیزوں کو جمع کیا، علم حدیث کے قاعدے کلیے ان چیزوں کو اس میں جمع کیا. لیکن ہمیں یہاں پر علم ہونا چاہیے کہ ہر علم اس کی جب ابتدا ہوتی ہے تو ابتدائی طور پر اس علم میں طرح طرح کی چیزیں ناقص بھی ہوتی ہیں، ترتیب میں کمی ہوتی ہے، اور کافی چیزوں میں کمی اور اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں. تو یہی چیزیں ہیں کہ جو ابتدائی طور پر جو سامنے آنے والی کتابیں ہیں ان کے اندر رہیں. تو محدث الفاصل میں اگرچہ انہوں نے کافی قاعدے کلیے جمع کیے تھے، لیکن بہت سی چیزیں ان سے چھوٹی بھی، ترتیب بھی وہ نہیں تھی جو ضرورت تھی. ان کے بعد 405 ہجری میں فوت ہونے والے امام ابو عبداللہ الحاکم جو المستدرک کے مؤلف ہیں وہ آتے ہیں اور مزید اس میں یعنی کہ اس علم پر لکھتے ہیں، علوم الحدیث کے نام سے، معرفت و علوم الحدیث کے نام سے کتاب لکھتے ہیں. تو ان کی کتاب جو ہے اس میں مزید ایسی چیزیں اضافہ کی گئیں کہ جو رام ہرمزی کی کتاب میں نہیں تھی. اور پھر ابو نعیم الاصبہانی 430 میں فوت ہونے والے، انہوں نے بھی کتاب لکھی کہ جس میں مستخرج لکھی اسی کے معرفت علوم الحدیث پر، تو جس میں مزید کچھ چیزوں کا اضافہ کیا. اور ان کے بعد آتے ہیں خطیب البغدادی 463 ہجری میں فوت ہونے والے، کہ جن کی اس علم کے بارے میں 2 کتابیں تھیں. ایک الکفایہ کے نام سے کہ جس میں انہوں نے یعنی کہ جو روایت کے قوانین ہیں ان کو جمع کیا اور اسانید سے ان کو روایت کیا. اور دوسری ان کی کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، جو حدیث حقیقت میں بڑی جلیل القدر کتاب ہے، کہ جس میں حقیقت میں آداب بیان کیے گئے ہیں ایک طالب علم کے اور ایک محدث کے، کہ جن کی ایک طالب علم کو اشد ضرورت ہے کہ ان کو جانے. اور بلکہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حدیث کے علم میں کوئی فن نہیں چھوڑا جس پر الگ سے کتاب نہ لکھی ہو. یعنی ایک تو ویسے بھی عموماً مصطلح حدیث میں یہ کتابیں لکھی، اس کے علاوہ بھی حدیث کے فن میں ہر شعبے میں، ہر لائن میں، ہر طرف جو بھی جہاں بھی ضرورت تھی انہوں نے الگ سے اس کی تصنیف کی. اور اس لیے ابن نقطہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل من انصف علم ان من جاء بعد الخطیب فهو عالۃ علی کتب الخطیب، کہ اگر کوئی انصاف کی بات کرتا ہے تو یہ ہے کہ امام خطیب کے بعد جو بھی لوگ آئے ہیں وہ سبھی کے سبھی خطیب کی کتابوں پر ان کا دار و مدار رہا ہے. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے اس علم مصطلح کی تصنیف کا. اور پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے امام ابن الصلاح کے دور سے. ابن الصلاح ابو عمر الشہرزوری جو 643 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی علوم الحدیث کے نام سے، جسے مقدمہ ابن اصلاح کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جس میں انہوں نے اس علم المصطلح کی تقریباً 65 طرح کے جو علوم ہیں ان کو جمع کیا. اور ان کی یہ کتاب جو ہے ایسی جامع کتاب تھی کہ جس سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہ لکھی گئی تھی. حتیٰ کہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یحصى کم ناظم له ومختصر ومستدرک علیہ ومقتصر، کہ ہم شمار نہیں کر سکتے کہ ابن الصلاح کی یہ کتاب علوم الحدیث جو تھی اس کی نظمیں بنانے والے، اس کا اختصار کرنے والے، اس پر مزید مسائل اس کا اضافہ کرنے والے، ان چیزوں کو کرنے والے کتنے لوگ تھے. اور واقعی ہی بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ تھے سبھی نے اسی کتاب کو ہی پکڑ کر اس پر آگے کام ان کا چلتا رہا، جس طرح کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الارشاد اور تقریب ہے، اور اسی طرح علامہ عراقی کی جو الفیہ ہے، جنہوں نے اسی ابن صلاح کی کتاب کو جو ہے ان کے شعروں میں کی شکل میں، نظم کی شکل میں ان کو یعنی ہزار یعنی کہ شعروں میں اس کو لکھا. اور پھر اسی طرح ان کے بعد آنے والے علامہ ابن حجر ہیں، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں نخبۃ الفکر. اور یہ
852 ہجری میں فوت ہونے والے، اگرچہ ان کی یہ کتاب نخبۃ الفکر جو ہے بڑی مختصر ہے، لیکن مختصر ہونے کے باوجود ایسی جامع کتاب ہے کہ جو اس سے پہلے اس علم پر کوئی کتاب نہ گزری، کہ جس میں انہوں نے اس کتاب کے اندر تقریباً 90 کے قریب جو علوم الحدیث کے مختلف طرح کے علوم ہیں ان کو جمع کیا۔ یعنی اتنی مختصر کتاب ہے کہ اصل جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ 5 یا 6 صفحے بنتے ہیں صرف، لیکن اتنی مختصر ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی اس سے متعلقہ کوئی شاذ و نادر مسئلہ ایسا ہوگا جو چھوٹا ہو، ورنہ اہم مسائل میں سے کوئی سے مسئلہ نہیں چھوٹا۔ ایک تو اس لحاظ سے بھی، اور دوسرا اس کی ترتیب کے لحاظ سے کہ اس کو خوب کہ ہر لحاظ سے مرتب ان کے اچھی ترتیب دی۔ تو چنانچہ ابن حجر کے اس نخبۃ الفکر کے آنے کے بعد پھر علماء اسی کتاب پر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو بذات خود ابن حجر نے اس کی شرح کی، مختصر سی شرح جس کو نزہۃ النظر کا نام دیا، اور پھر اس کے بعد انہی کے دور کے بعد علماء نے اس کی شرح کی، اور ان کے بعد آنے والے بے شمار علماء، بلکہ کوئی کہنے والا کہے کہ اس کی شرح جو ہے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہو چکی ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے۔ یعنی جو شرحیں طبع ہو چکی ہیں، لکھی جا چکی ہیں، وہی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور مخطوطات جو پڑے ہیں ابھی تک جو طبع نہیں ہوئی وہ اس کے علاوہ ہیں، اور صرف عربی زبان میں نہیں بلکہ مختلف دنیا کی زبانوں میں جو مختلف ممالک کے علماء اسلام ہیں انہوں نے اس کتاب کی جو شرح کی ہے، تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو قبولیت جو بخشی ہے، خصوصاً اس علم کے بارے میں، علم المصطلح کے بارے میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کو وہ قبولیت نہ مل سکی۔ اس کے پیچھے جو بڑی وجوہات ہیں، ایک تو بذات خود علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شخصیت ہے کہ وہ ان کی جو علمی حیثیت تھی، اور دوسرا ان کا جو اس کتاب کے حوالے سے بھی علمی انداز رہا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جن کی سینکڑوں کتابیں ہیں، خود ہی اپنی کتابوں کے بارے فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے اوپر کوئی زیادہ اعتماد نہیں سوائے اس نخبۃ الفکر کے، کہ جس کے اوپر مجھے اعتماد ہے کہ میں نے اس کو پورے یقین وثوق کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اس کے مسائل کو تحریر کیا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جو علوم جمع کیے ہیں کہ مختصر ہونے کے باوجود، جسے ہم نے بتایا ہے کہ 90 سے زیادہ علوم انہوں نے جمع کر دیے کہ جو اس سے پہلے کسی کتاب میں جمع نہ ہوئے تھے۔ اور اسی طرح اس کتاب کی جو ترتیب ہے، تو یہ وہ کتاب نخبۃ الفکر جسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل توفیق سے، تو یہ تھا آج کے مقدمات کے حوالے سے کہ جس میں ہم نے ذکر کیا ہے سب سے پہلے کہ علم المصطلح جو ہے اس کی تعریف کیا ہے، حدیث کیا ہوتی ہے، اور حدیث کے علم المصطلح کے جو 2 قسم کی علم ہیں، علم الدرایا اور علم الروایا ہے، اور پھر ہم نے خصوصاً ہمارے اس کورس کے حوالے سے دعوت اللہ کے حوالے سے ہمیں اس علم کی جو ضرورت ہے اس کے اہمیت کا بیان کیا، اور پھر علم المصطلح کی اہمیت عموماً لوگوں کے لیے جو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا تعلق حدیث کے ساتھ ہے، اور حدیث ہمارے جو شریعت کا دوسرا بڑا مصدر ہے، تو ضرورت ہے اس علم کو حاصل کرنے کی تاکہ ہم حدیث کی صحیح اور ضعیف میں پہچان کر سکیں۔ اور پھر یہ بھی ذکر ہوا کہ اس علم کا حاصل کرنا ایک فریضے کو ادا کرنا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ فریضے کو ادا کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس درس میں شریک ہوتے ہوئے اور اس چیز کا علم حاصل کرتے ہوئے اپنے مد نظر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور نیکی اجر حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مختصر طور پر تدوین السنہ کے بارے میں کچھ اس کی جھلک بیان کی، اور پھر جو ہے مصطلح الحدیث جو یہ علم جو ہے کن مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے، اس کے ہم نے 3 مرحلے بیان کیے کہ پہلا وہ مرحلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر
صحابہ تابعین کے دور تک چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد بھی بلکہ ائمہ کرام کے دور میں، محدثین کے دور میں، کہ جب کتابوں کے اندر مختلف الفاظ سے یہ علم جو ہے پھیلا ہوا تھا، اور پھر دوسرا مرحلہ کہ جب اس کی باقاعدہ طور پر مستقل کتابیں جو ہے وہ منظر عام پر آنا شروع ہوئیں، کہ جس کے سب سے پہلے جو مؤلف تھے وہ رام ہرمزی تھے 360 ہجری میں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4 صدی ہجری میں جو ہے اس علم کا حقیقی معنی میں ظہور ہوا۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ کہ جو ابو عمر ابن الصلاح کے دور سے شروع ہوا 643 ہجری میں، 7ویں ہجری سے لے کر تو 7ویں صدی سے لے کر، تو یہ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ اب تک چلتا جا رہا ہے، کہ جس میں اس علم پر کتابیں مسلسل لکھی جا رہی ہیں، اور صرف سابقہ کتابیں جو ہم نے ذکر کی، بلکہ آج کے دور میں بھی کس قدر اس کی شروحات چل رہی ہیں، کس قدر اس علم کو بیان کیا جا رہا ہے، اس علم کے قاعدے کلیے جو ہیں ان کو تحریک کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی دین کی شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا اس کے لیے وسائل پیدا کر رہا ہے، اور کس طرح کے علماء کو ہر زمانے میں اس کام کے لیے کھڑا کر رہا ہے۔ اور یہ ہے اس اسلام کی، اس دین کی سب سے بڑی خصوصیت، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی۔ آج 1450 سال کے بعد بھی قرآن جن حروف سے نازل ہوا تھا انہی حروف سے موجود ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جو آپ کے ارشادات ہیں، اللہ کے فضل توفیق سے وہ اسی طرح موجود ہیں۔ اور اگرچہ بعض دجالوں نے، دین کے دشمنوں نے اس حدیث میں کچھ ملاوٹ کی کوشش بھی کی، تو اللہ نے ایسے علماء کھڑے کیے کہ جنہوں نے کھرے کھوٹے کو الگ کر کے رکھ دیا۔ تو اس میں ہمیں اگر کسی بات کا پتہ چلتا ہے تو اسلام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اللہ کے وعدوں کے پورا ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے وعدے کس قدر سچے ہیں۔ تو ضرورت ہے ہم کو بھی کہ ہم اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمت کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ نکلے چلے، تاکہ ہم بھی اس عظیم قافلے کا اس میں شریک ہو سکیں کہ جو اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کرنے والے ہیں۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔